اچھا یہ بتائیے کہ ایک آزاد خود مختار باوقار قوم کی تعمیر میں ایک ماں کا کردار کیا ہو سکتا ہے؟ واہ، یہ بہت بڑا اور بہت عظیم سوال ہے جی۔ اور یوں سمجھ لیجئے کہ جو ہے، ایک آئیڈیولوجیکل ماں جو ہے، وہ ایک امت کی بنیاد ہوتی ہے۔ ایک جو ہوتی ہے وہ ایک امت کی بنیاد ہوتی ہے۔ یہ وہ بنیاد ہوتی ہے کہ جس پر ابناء قائم ہوتے ہیں، جس پر رجال قائم ہوتے ہیں، یہ وہ بنیاد ہے۔ تو کی اہمیت کا اندازہ تو پورے قرآن کریم میں آپ جب کا لفظ نکالیں گے، اس کو آپ سرچ میں لے کے آئیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن کریم میں ماں جو ہے اس کی اہمیت کس قدر قرآن کریم نے اس کو کے لفظ کے اوپر کتنی عظیم گفتگو کی ہے قرآن کریم نے۔ تو ایک ماں جو ہے وہ کسی بھی قوم کی تعمیر میں ایک ماں کا کردار کیا ہوتا ہے، وہ بلکہ میں یہ چاہوں گا کہ آپ جتنے بھی سننے والے ہیں، یہ سورہ البقرہ آیت نمبر 49 اگر نکال لیں تو اس میں ہم یہاں سے اس بات کو شروع کریں گے کہ پہلے جس طرح کہ شروع میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کو وہ مرض بتائیں گے کہ جس کی نشاندہی قرآن کریم کرتا ہے کہ آخر کار کوئی معاشرہ تباہ کیسے ہوتا ہے اور کیسے کسی معاشرے کو بچایا جا سکتا ہے۔ ایک ہی آیت میں ہمیں یہ دونوں چیزیں مل جائیں گی۔ تو اس میں ہمیں پتا چلے گا کہ عورت جو ہے وہ کیا ہے، اور پھر اس کا مقام کیا ہے، اور ایک معاشرے کے اندر جب تک ہم امہات کی طرف نہیں آئیں گے اور اس میں کبھی بھی ہم کسی منزل پر نہیں پہنچ سکتے، کبھی ہم ایک باوقار اور باشعور قوم نہیں بن سکتے جب تک ہماری نگاہ میں امہات کی وہ قدر و قیمت نہیں ہوگی جو قرآن کریم پیش کرتا ہے۔ تو آپ اگر نکال لیجئے سورہ البقرہ آیت نمبر 49، تو اس میں میں چاہوں گا کہ یہ آیت پڑھ لی جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب ہم نے نجات دی فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں مبتلا کرتے تھے بدترین عذاب میں، یذبحون ابناءکم، اب یہ وہ ورڈز آ گئے ہیں جی جن پر ہم نے جب ہاتھ رکھا تو پتہ چلا کہ ہمارا معاشرہ کہاں پر سٹینڈ کر رہا ہے۔ تو دراصل یہ الفاظ آپ دیکھیے، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم۔ اب یہ دیکھیے، قرآن کریم بتا رہا ہے، بات ہو رہی ہے فرعون کی طاغوتی حکومت کی، اور طاغوتی حکومت کتنی کمال ہے اور کتنی ڈیپ اس نے جو ہے اس فتنے کو ان لوگوں نے جو ہے وہ فیڈنگ کی ہے، اس کو غذا دی ہے کہ یہ کر کیا رہے ہیں، کتنے دور اندیش ہیں یہ آپ دیکھیے۔ قرآن کریم اس کو اس نبض پر ہاتھ رکھ رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ فرعون جو ہے ایک طاغوتی حکومت وہ کر یہ رہی تھی کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ جب ہم نے آپ کو نجات دی آل فرعون سے، جو آپ کو بدترین عذاب میں مبتلا، یاد رکھیے کہ بدترین عذاب کی بات ہو رہی ہے، اور اپنے معاشرے پر بھی ہم نے نگاہ دوڑانی ہے اور ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں۔ تو بدترین عذاب میں وہ مبتلا کرتا تھا، وہ کرتا کیا تھا؟ یذبحون ابناءکم، وہ آپ کے انٹلیکچوئلز کو ذبح کرتا تھا۔ ہم، وہ اگر بچوں کو مارتا، جیسا کہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ وہ پیدائش سے پہلے بچوں کو مار دیتا تھا اور یہ سارا کچھ، یہ بھی ٹھیک ہے اپنی جگہ، ایک اور نظریے سے یہ بات درست ہو سکتی ہے، لیکن جو قرآن کریم نے یہاں بات کی ہے نا جی، اس کی دلیل بھی ہم آپ کو قرآن کریم ہی سے دیں گے کہ یہ ابنا کا لفظ جہاں پر آیا ہے، یہ کن ابنا کی بات ہو رہی ہے؟ یہ بچوں کی بات ہو رہی ہے، یا یہ ان انٹلیکچوئلس کی بات ہو رہی ہے، ان باشعور نوجوانوں کی بات ہو رہی ہے جو اپنے حقوق کی بات کرنے کے لیے جب اٹھتے تھے تو وہ ان کو ذبح کر دیتے؟ اب یہ دیکھیے، کرتا تھا کہ یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے جینیسز، تمہارے یوتھ، ہماری آج آپ اپنے ہمارے بھی معاشرے میں جب آپ دیکھیں گے تو ہم بھی اسی قتال کے اندر شامل ہیں کہ ہمارے باشعور بچے جو ہیں، چاہے وہ ملک سے باہر جا رہے ہوں، چاہے وہ سمندروں میں ڈوب رہے ہوں، چاہے وہ جس بھی حالت میں اس وقت آپ دیکھ لیجئے کہ ہم وہ کس قدر مایوسی کا شکار ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ قرآن کریم یوں معلوم ہوگا کہ یہ 2025 کی زندہ کتاب ہے جو ہم سے مخاطب ہے۔ تو وہ بتا رہا ہے کہ یذبحون ابناءکم، وہ ذبح کرتے تھے تمہارے انٹلیکچوئلز، ان بچوں کو
اس یوتھ کو کہ جن کے اندر وہ اسپارک تھے، جن کے اندر انقلاب دیکھتے تھے، جن کے اندر سوال کرنے کی جرت دیکھتے تھے، وہ اسے مار دیتا تھا. اور پھر کیا کرتا تھا؟ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، عام ترجمہ یہ ہے کہ عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا. اب اس استحیا میں، چونکہ میں تو لسان القرآن کا ایک بڑا چھوٹا سا حقیر سا طالب علم ہوں، اس استحیا میں زندگی بھی ہے کہ وہ زندہ چھوڑنا بھی ہے، اور اس استحیا میں آپ کو شرمندگی بھی ملے گی. وہ زندگی کہ جس کے اندر شرمندگی ہو، یعنی کرتا یہ تھا، یوں سادہ ترجمہ کر لیجئے، بچوں کو ماؤں کے سامنے ذبح کر دیں اور پھر اس کے بعد ماں کو زندہ چھوڑ دیں. تو آپ ذرا اس کیفیت اور اذیت پر ذرا تھوڑا سا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچیں. ایک ماں کے سامنے اس کے بچے کو ذبح کر دیا جائے اور ماں کو زندگی دے دی جائے، تو یہ زندگی اس کے لیے 1000 موتوں سے زیادہ اذیت ناک ہے. تو قرآن کریم نے یہ بتایا ہے کہ وہ اس قدر عمیق، اتنے گہرائی کے ساتھ وہ فتنہ ڈالتے تھے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ اگر ہم عورت کو زندہ چھوڑیں گے اور عورت کو اسی یستحیون کے لفظ میں، اسی کی نگاہ میں، یعنی عورت کو عورت کی نگاہ میں، عورت کو عورت کی ذات میں جب ہم شرمندہ کر دیں گے اور اسے اس کی نگاہوں میں گرا دیں گے اور ہم بتائیں گے کہ یہ زن، زمین اور زیور، یہ سارا کچھ فتنہ جو ہے نا جی، یہ عورت بھی اس میں شامل ہے. اچھا جی، یہ عورت جو ہے یہ ناقص العقل ہے، یہ عورت جو ہے اس کی عقل جو ہے وہ اس کے ٹخنوں میں ہے، یا جو کچھ بھی جتنے بھی آپ چیزیں دیکھ لیں کسی بھی عورت کو اس کی نگاہ میں گرانے کے لیے. تو یہ اتنی بڑی سازش تھی اس کی کہ وہ یہ ساری سازش کہ وہ یہ جانتا تھا، یہ الفاظ یاد رکھیے، کہ وہ یہ جانتا تھا کہ ایک شرمندہ ماں ایک شرمندہ قوم پیدا کرتی ہے. وہ یہ جانتا تھا. وہ اتنا گہرائی میں طاغوتی حکومت جو ہے وہ یہ کرتی یہ ہے کہ وہ وہ کرتی یہ ہے کہ وہ بچوں کو ذبح کرتا تھا اور ماؤں کو زندہ چھوڑ. مطلب کرنا یہ ہے کہ آپ نے عورت کو عورت کی نگاہ میں گرانا ہے تو پھر بچوں کو بھی ذبح کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ ایک غلام شرمندہ ماں جو ہے وہ ایک بہترین غلام شرمندہ قوم پیدا کرتی ہے جس کے اوپر وہ فرعون جو ہے وہ حکومت کرے گا. تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ وہ مرض ہے کہ جسے ہم نے ریورس کرنا ہے. بیماری جہاں سے داخل ہوئی ہے وہیں سے نکالنی ہے، اور یہ ہمیں قرآن کریم بتاتا ہے کہ اگر ہم اپنے معاشرے میں عورت کو عورت کی نگاہ میں محترم کر دیں، باوقار کر دیں، ذی وقار کر دیں، اسے وہ تکریم اور وہ عزت دیں، اور یہ ہم مرد کر سکتے ہیں، یہ ابناء کر سکتے ہیں، یہ رجال کر سکتے ہیں، اور یہ مائیں خود کر سکتی ہیں کہ انہیں اپنے مقام کا پتہ ہو، انہیں یہ معلوم ہو کہ ہمارا کردار کیا ہے. قرآن کریم یہاں پر یہ جب بات کر رہا ہے حضرت موسیٰ کی، تو یہ پوری بات جو ہے وہ آپ سمجھ جائیں کہ ایک شرمندہ قوم، ماں جو ہے وہ ایک شرمندہ قوم پیدا کرتی. تو پھر پتا چلا کہ ایک تابندہ قوم پیدا کرنے کے لیے ایک ماں کا تابندہ ہونا بہت ضروری ہے. یہیں سے آپ اس چیز کو جو ہے وہ ریورس کر لیں. اچھا، وہ میں دلیل جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ وہ میں دوں گا کہ یہ ابناء کون ہے، تو یہ بھی آپ دیکھ لیجیے. یہ سورہ المومن آیت نمبر 25 ہے جی. سورہ المومن آیت نمبر 25، اس کو لکھ لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ، اب یہاں پر بھی حضرت موسیٰ کی بات ہو رہی ہے. فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا، اور جب ان کی طرف آیا حق ہماری طرف سے، قالوا، تو کہنے لگے، قالوا اقتلوا، کہنے لگے قتل کر دو، ابناء الذین آمنوا، ان ابناء کو جو ایمان لائے ہیں. اب بتائیے، یہ ایمان لانے والے بچے ہیں، یہ بچوں کی بات ہو رہی ہے. یہاں پر ان انٹلیکچوئلز کی بات ہو رہی ہے، اس باشعور، وہ سپارک والے، وہ انقلاب والے، وہ جو کچھ کر کے دکھانے والے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے. کہا کیا جا رہا ہے؟ قالوا اقتلوا، کہنے دو ابناء الذین آمنوا معه، وہ ابناء، وہ جو انٹلیکچوئلز ایمان لائے ہیں موسیٰ کے ساتھ، ابناء الذین آمنوا معه واستحیوا نساءهم. یہاں پر بھی پھر وہی استحیاء آ گیا ہے. زندگی بھی ہے، شرمندگی بھی ہے. عورت کو زندہ بھی رکھو اور شرمندہ بھی رکھو. احسان کا احسان، دشمنی کی دشمنی.
اور وما کید للکافرین الا فی ضلال، اور جو کافروں کی پلان ہے، جو چال ہے، وہ ماں سوائے ناکامی کے اور کچھ نہیں۔ تو یہ آپ یہ دیکھیے کہ جب تک ایک ماں، اور یہ یہاں سے آپ کو پتا چلے گا کہ پورے سینیریو میں اس پورے سینیریو میں کہ جہاں پر ماں کو شرمندہ کر کے ایک شرمندہ قوم پیدا کی جا رہی ہے، وہاں پر اللہ نے موسیٰ پیدا کر دی ہے۔ ایک ایسی ماں، ایک ایسی انٹلیکچوئل ماں جو دوسروں کے بچوں کو بچانے کے لیے اللہ کے حکم پر دوسروں کے بچوں کو بچانے کے لیے اپنا بچہ دریا کے حوالے کر دیتی ہے۔ یہ ہے وہ انقلابی ماں جسے وہ قرآن کریم کہتا ہے۔ ہمیں وہ مائیں چاہیے جو قوم کے بچوں کے خاطر اپنے بچے قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہمیں وہ مائیں چاہیے، ہمیں وہ باپ چاہیے، ہمیں وہ بچے چاہیے جو اپنی جوانی قربان کریں اس قوم کی تربیت کے لیے، اس کی تعلیم کے لیے۔ تو یہ ہے جی ایک ماں کا، ایک خاتون کا کردار کسی بھی قوم کی تعمیر کے لیے۔ جزاک اللہ۔ بہت جی، بہت شکریہ۔